اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام ویورز کو میری طرف سے سلام اور نیا سال مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال بھرپور خوشیوں والا اور برکتوں والا اور صحت والا ہو، اور جو پچھلے سال میں تکلیفیں جھیلی اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ اور there are so many things جو مانگ سکتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اگین وہیں سے شروع کیا میں نے سفر، ہائیکنگ وغیرہ، اور نتھنگ ہیز چینج۔ جیسے ہم نے وہ میٹرک میں یا انٹر میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی نا، نیا قانون، سعادت حسن منٹو کی کہانی تھی، بڑی ایموشنل کہانی تھی۔ اس میں سعادت حسن منٹو جو اس کا مین کیریکٹر ہوتا ہے اس پلے کا، اس کا وہ ہوتا ہے کوچوان، ٹھیک ہے، منگو کوچوان نام ہوتا ہے اس کا۔ اور منگو کوچوان جو تھا وہ ٹانگا چلاتا تھا، اور بڑے بڑے سرکاری غیر سرکاری ہر طرح کے لوگ اس کے ٹانگے میں آ کے بیٹھ کے چلتے تھے اپنے دفاتر میں، یہ ادھر ادھر۔ تو کچھ دنوں سے جو ہے ایک بازگشت اس کو ہر دوسرے تیسرے سواری کے پاس سے آتی رہی۔ وہ کیا بازگشت تھی، کیا وہ تھا کہ نیا قانون آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی وکلاء کی اور اسٹوڈنٹس کی باتیں وغیرہ اچھے سے سنتا تھا، اور یہ پھر اپنے جب دوستوں میں جاتا تھا تو اس میں بڑا دانا شمار ہوتا تھا کہ بھائی منگو کوچوان جو ہے یہ بہت عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کی باتیں سن کے وہاں سے وہ سیکھتا تھا۔ یہ سامنے کچھ واٹر فال وغیرہ بھی ہے ماشاء اللہ، perhaps it's been made operational just today، کیونکہ میں کل پرسوں آیا تھا یہاں پہ، there was no such thing۔ خیر، the more you add sugar the more sweeter it will get، وہی والی بات ہے۔ تو کیا ہوا کہ فار ایگزامپل ہم یہ مان لیں کہ 1 اپریل کو نیو لا ول بی امپلیمنٹڈ، اٹ ول بی ان پلیس، رائٹ۔ سو اب کیا ہوا کہ اس بندے کو جو تھا، ظاہر انگریز قابض تھے اس وقت یہاں پر، تو اس کو ان قابضین سے بہت شدید نفرت تھی منگو کوچوان کو۔ ایک دن، اور ایک خاص طور پر ایک لاٹ صاحب تھے جو اکثر ان کے جو ہے نا بہت ڈسکریمنیٹ کرتے تھے، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے، تو سعادت حسن منٹو کا جو کوچوان وغیرہ جو بھی تھا نا، اس کو وہ اس موقع کی تلاش، اس نے کہا یار یہ نیا قانون کب آئے گا۔ وہ مطلب پوری رات جاگ رہا تھا اس جیسے مہینے کے آخری دن وہ پوری رات جاگا رہا کہ بھائی کل کچھ نیا ہونے والا ہے، there must be something new، اور کچھ جو ہے نا یہ تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، جب وہ اٹھا، اس کی معصومیت دیکھیں آپ، کہ وہ کہتا ہے کہ یار، وہ اپنے گھوڑے کو بولتا ہے پریزاد، یار پریزاد، نہ آسمان کا رنگ تبدیل ہوا ہے، نہ جناب والا کوئی اور شے تبدیل ہوئی، تم بھی وہی ہو، میں بھی وہی ہوں، یہ نیا کیا ہے، نیا قانون کیسا ہے، مطلب کوئی آسمان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اس میں یا کیا ہو جائے گا۔ سچ واز ہز انوسینس۔ خیر، وہ سواریاں لینے کے لیے نکلتا ہے نا تو بڑا کانفیڈنٹ ہو کے، اور وہی لاٹ صاحب اس کو نظر آ جاتے ہیں جس سے انہوں نے بہت دفعہ جو ہے نا وہ بے عزتی اور یہ وہ برداشت کیا۔ تو اب کی بار منگو کوچوان جو تھا نا، وہ بہت ایگریسو موڈ میں اس صاحب کو اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کدھر جائیں گے لاٹ صاحب، اور وہ جو چھڑی تھی نا وہ لاٹ صاحب کے اوپر ذرا سے انہوں نے زور سے ماری اور یہ وہ کیا۔ تو لاٹ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ہے یہ، مطلب جو بھی اپنے اس میں نا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم ایک کوچوان اور تم کیا لاٹ صاحب کو چھڑی مار رہے ہو، یہ کرو، یہ کہنا تھا جی جناب والا منگو کوچوان کا۔ تو وہ بس وہ جو ذہن پہ وہ چیزیں تھی سوار تھی، ہی واز ریڈی فار دس مومنٹ، اور وہ اسی مومنٹ کا انتظار کرتے کرتے اس کی زندگی بیت گئی تھی۔ تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ اس کی مرمت شروع کی کہ الامان والحفیظ۔ جب وہ خوب اس کو مار چکا نا، تو اتنے میں وہ چڈیوں والی پولیس جو انگریزوں نے مسلط کی تھی نا، لوکل انڈینز تھے سارے اس کے اندر، تو وہ چڈیوں والی پولیس آتی ہے اور منگو کوچوان کو گرفتار کر لیتی ہے، گرفتار کر کے اس کو لاک اپ میں بند کر دیتے ہیں، وہ وہاں پہ نیا قانون چلاتا رہتا ہے بیچارہ۔ تو دیٹ واز دا اسٹوری۔ بہت ساری چیزیں اس میں مس بھی ہوئی ہوں گی، ڈیفینیٹلی بہت پہلے کی بات ہے یہ، بٹ دا سیم تھنگ از ہیپننگ ان پاکستان ناؤ اٹ از۔ یقین کریں اتنا بھی کچھ تبدیل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں تبدیل ہوا، ان اے سینس
کہ صرف چمڑی کا رنگ تبدیل ہوا ہے. وہ بادشاہ خان نے غالباً ایک بات کہی تھی نا کہ گورے انگریزوں سے تو تم لوگوں نے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں تم لوگوں کو مانوں گا کہ جب کالے انگریزوں سے تم آزادی حاصل کرو گے. اور یہ بہت اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو پھر یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھمکاں ہیں. ایوری تھنگ از دا سیم. ٹھیک ہے، وہی آسمان، وہی رب، وہی سورج چاند ستارے ہیں، ہم تبدیل ہو گئے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تمہاری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں. وہ محمودی، وہ ایازی اور فلانا اور ڈمکانا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، یہ چیزیں ساری. تو یہ جو سول سروسز کا جو ایگزام ہے نا، کسی زمانے میں مجھے بھی کرنے کا شوق تھا. 2005-6 کی بات ہے، میں نے بکس بھی خریدی ہوئی تھی، لیکن میری جاب UAE میں لگ گئی اور وہ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. تو سول سروسز جو بیوروکریٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، یہ انگریز کا وہ خوفناک ایک آلہ ہے جو اس نے ایک کلونیل پاور نے یہ ایجاد کیا تھا ٹو کنٹرول دیئر سبجیکٹس جسٹ لائک اینیملز. جو اسرائیل اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی. اور اس زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا؟ یہی جو آج کل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ، جو ان کی بربریت کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، آواز اٹھاتا تھا، اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا اور اس کو پھانسی چڑھا، توپ کے آگے باندھ کے اڑا دو، یا اس کو جو ہے نا سزائے کالا پانی دے دو، وغیرہ وغیرہ. ابھی ایک مولانا صاحب کی پوسٹ پڑھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا. وہ شمائل، جو مفتی شمائل ہیں، ابھی پیچھے جو انہوں نے مناظرہ کیا تھا اس کے ساتھ جاوید اختر ملحد کے ساتھ، تو اس شمائل نے، مفتی صاحب نے کچھ بات کہی ہوگی، کسی نے پوچھا ہوگا کہ پاکستان اسلامی ملک، انہوں نے کہا پاکستان کہاں سے اسلامی ملک ہے. تو اس کے اوپر ہمارے جو مولوی صاحب ہیں، وہ میرے ان کے بھائی سے الیکس بھی پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں کیا کہوں، مطلب ہم مفتی صاحب کو صحیح مانیں یا آپ کے بھائی کو صحیح مانیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان صرف نام کا اسلامی ملک ہے. وہ مفتی صاحب نے کچھ سوچ کے ہی سب بات کی، کیونکہ کوئی طفل مکتب نہیں ہے، وہ مفتی ہے، فار گاڈ سیک. اس کی بات میں وزن ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. یعنی ایک اندھا میرے جیسا ایک عام آدمی وہ یہ سمجھ سکتا ہے، وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر تو اسلام دور دور تک کوئی نہیں. اگر آپ فقط نماز روزے رکھنے کو، نماز پڑھنے کو ان کو اسلام کہتے ہو، تو یہ تو انگریز کے دور میں بھی ہم کر رہے تھے. واٹ واز دی ریزن فار ریوولٹنگ اگینسٹ انگریز دین؟ اسی کے اس میں رہتے. وہ تو بہت اچھا چلا رہا تھا پورے ملک کو. اس کے وقت پہ کراچی میں ٹرام سروس چلتی تھی. آج کہاں ہے؟ اس کے وقت میں ٹرینیں انہوں نے ساری، آپ کے کینال سسٹم پورا انہوں نے بنا کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ تو پھر ضرورت کیا تھی ہمیں آزادی حاصل کرنے کی؟ ہم نے تو وہ انڈیا میں بچے ہوئے مسلمانوں کو مزید کمزور کر دیا. جو آدھے مسلم ہیں، آدھے ہندو ہیں، آدھے کرسچن ہیں. کسی کی بیٹی جو ہے ہندو سے شادی کر لیتی ہے، کوئی جو ہے مسلمان ہندو لڑکی سے شادی کرے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اس کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ کیا اچیو کیا ہم نے پاکستان بنا کے؟ پاکستان بنانے کا واحد مقصد اور جو اس کا میسج تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی درسگاہ، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک ایسی لیبارٹری جہاں پہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چل کے اپنی زندگیاں گزار سکے. ٹو نیشن تھیوری، فلانا ڈمکانا، یہ سب کچھ. اچھا، سول سروسز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیوروکریسی، یہ آپ کو فرعون بنا دیتی ہے. ابھی 2022-23 کی بات ہے، جب عمران خان کی حکومت تھی تو کچھ سول سرونٹ پاس ہوئے. ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی. اچھا، شروع میں شی واز ویری کائنڈ، لیکن جب اس نے وہ سول سروسز اکیڈمی کے اندر 6 مہینے ٹریننگ گزار لی، یہ کر لی، وہ کر لی، اب وہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتی. پہلے ہم اس کو سلام دعا کر لیتے تھے، وہ میسج جواب بھی دیتی تھی، شعر کی تعریف بھی کر لیتی تھی، یہ وہ. ابھی بولتی ہے اوہ نو 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 آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے باہر کے دورے کیے. ابھی اس کے پروفائل پہ کبھی ملیشیا کا ٹور ہوتا ہے، کبھی جناب والا کوئی اور ہوتا ہے. یہ یاترائیں ان کو کرائی جاتی ہیں غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسوں سے. یہ اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مولانا صاحب ہمارے، وہ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اور وہی دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم جو ہے نا اس زمانے میں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ہم اس کے بھائی جان، آج بھی وہی زمانہ ہے. ہر ایک آدمی اپنے دور کے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے.
آج آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کس سمت پہ کھڑے ہوئے ہیں. آر یو اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری اور دا رانگ سائڈ؟ If you are standing with this imposed government, this puppet regime, then you're standing on the wrong side of the history, and the history will throw you in the dustbin. Nobody will know about you after a few years. اسلامی قانون یہاں پہ کہاں ہے؟ یعنی اسلام نے کب کس کو استثناء دی ہے؟ اسلام تو حضرت عمر سے جو ہے نا جمعے کا خطبہ رکوا دیتا ہے. جب ابو ذر غفاری تھے غالباً کھڑے ہو کے انہیں پوچھا خلیفہ صاحب خطبے کو مؤخر کریں، اسٹاپ کریں، ہم پہلے میرے سوال کا جواب دیں. آپ کا قد سب سے لمبا ہے، یہ آپ کا لباس اور جو کپڑا ہمیں بیت المال سے سب کو ملا تھا اس سے تو آپ کا آدھا لباس بھی نہیں تیار ہو سکتا. ویئر ڈیڈ یو گیٹ دس کلوتھ فرام؟ ان کو اپنے بیٹے کو لانا پڑا سامنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے کہا میں نے ابا جی کو اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے کیونکہ ان کا قد بڑا ہے تو تاکہ ان کا لباس بن سکے. یہ ہوتا ہے اسلام. اسلام کون؟ یہاں پہ ہمارے کیا تاحیات استثناء تو شیطان کو لیے ملی ہے. اور تاحیات استثناء کو کیوں چاہیے؟ اگر آپ کے ڈیڈز، آپ کے اعمال صحیح ہیں تو why are you scared man? why are you scared؟ اس کا مطلب یہ ہے there is something fishy. اس کا مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا. اگر آپ کے اعمال آپ کے وہ صاف ہیں، آپ دیکھ لیجئے نا، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، ان کا دامن پاک صاف تھا. ان کو بادشاہ وقت نے ہر قسم کے تشدد اور ہر قسم کی آزمائش سے گزارا. وہ اس میں جل کے کندن ہو گئے اور سرخرو ہو گئے. اور جن لوگوں نے وہ جیسے حضرت امام احمد بن حنبل کا ہی غالباً یہ قول ہے کہ ہمارا فیصلہ ہمارے جنازوں سے ہوگا. تو جن لوگوں نے، جن ظالم جابروں بادشاہوں نے اس وقت کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے اور جیلوں میں ڈالا تھا اور گھسیٹا بازاروں میں وہ کیا، جیسے فیض احمد فیض اللہ کہ نا آج بازار میں پابند جولا چلو، وہ والی بات. تو ان کو بازاروں میں گھمایا گیا کہ یہ بادشاہ کے جو ہے نا بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا، لہٰذا اس کا یہ حشر ہوگا. وہ امام احمد، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. یہاں پہ ماشاء سے یہ بیری کا درخت ہے، اس میں بیر بھی ہے، میں نے ایک دو اس میں کھا لیے، اور باقی آگے اس لیے نہیں جا سکتا کہ جھاڑیاں پتہ نہیں کوئی سانپ وام نہ ہو، کسی سانپ کے اوپر پاؤں پڑ جائے بیچارے مجھے ڈس لے گا بھائی. تو آلتو آج کل تو سردیاں ہیں، سانپ میرے خیال سے بلوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، بٹ اسٹل احتیاط پریونشن از بیٹر دین دا کیور. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مفتی صاحب کے رد میں مولانا صاحب نے یہ جواب کیوں دیا کہ بھائی پاکستان اسلامی ملک ہے صرف اور صرف آپ کے 73 کے آئین کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان سے واحیات ملک کوئی دنیا میں نہیں ہے. کہ لبادہ چوغا جو ہے وہ اس نے اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور ہر غیر اسلامی کام اس کے اندر ہو رہا ہے. یہ استثناء سب سے بڑا غیر اسلامی کام ہے. علماء کدھر ہے؟ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں نکلتے اپنے خانقاہوں سے؟ کیوں تسبیح و تقدیس پہ لگے ہوئے ہیں؟ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا کہ الٹ دو بستی کو. تو جبرائیل امین وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک خانقاہ ایک حجرے میں خلوت میں ایک بزرگ نہایت نورانی چہرے والے اور اللہ کی تعریفوں میں پلک جھپک دے طرفت عین، یعنی کہ پلک جھپک دے تک کی جو ہے نا وہ انہوں نے اللہ کی اس میں غفلت نہیں کی تھی عبادت میں. یہ نئے سال کا سورج بھی دیکھو غروب، یہ دن اسی طرح گزرتے ہیں بھائی. کہاں نیا سال بیوقوفوں کی طرح لوگ فائرنگیں کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے نا فائرنگ کو آتش بازیوں میں اڑا دیتے ہیں. ان سے بڑا اسٹوپڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ قبر کے قریب ہو گئے 1 سال. اس بات پہ آپ کو وہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ہم نے نیکی کے کتنے کام کیے، ہم نے کتنی مسجدیں تعمیر کرائیں، کیا کچھ کیا، کسی غریب کی مدد کی نہیں کی، کسی جو بے گناہ لوگ اس وقت قید میں ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی، عافیہ صدیقی کے لیے، عمران خان کے لیے. بجائے اس کے آپ جو ہے نا ہندوانہ رسمیں وہ کر رہے، پٹاخے پھوڑنا، یہ تو ہندو کرتے ہیں. اور کون سا کشمیر فتح کر لیا ہے بھائی آپ فائرنگ کر رہے ہو؟ کتے سے کم آپ کی حیثیت ہے اس ملک کے اندر اور آپ جو ہے نا فائرنگ کر رہے ہو. فائرنگ وہ لوگ کریں جیسا بھائی بان نے کہا تھا نا کہ آزاد لوگوں کی جو ہے نا انہوں نے غلامی اور آزادی کو جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت ہم غلام تھے. تو انہوں نے کہا کہ غلام کی نہ نماز ہوتی ہے، نہ اس کا یہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی جو ہے نا رائے کی کوئی ورت ہوتی ہے. رائے دینے والا کہ مرد حر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور جیسے وہ کہا تھا نا، وہ کوئی ترکی وفد آیا تھا، اس کے اندر اس نے لکھا کہ علامہ اقبال کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تو ترکی والے بندے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہے اتنا طویل سجدہ کیوں کرتے ہیں، یہ مطلب کیا ہے یہ وہ نا. اقبال اس چیز کے اندر مطلب سمجھتا وہ ایک وہ ہوتی ہے نا کھسیانی سی مسکراہٹ، وہ مسکرا کے اقبال بولتا ہے کہ اس ترک ناداں کو میں کیا سمجھاؤں کہ یہ بندہ حر ہے، ترک والا یہ آزاد بندہ ہے، اس کو غلاموں کا کیا پتہ ہے. ان کے نصیب میں ہے نماز بے قیام، غلام تو ہوتے ہی ہمیشہ سرنگو سجدے میں، ان کے نصیب میں ہے نماز بے قیام. آپ مجھے بتائیے نا. وہ اقبال کا ایک اور شعر یاد آ گیا مجھے. اقبال نے کہا تھا کہ بیچارے مسلمان کو ہند میں ہے جو 2 رکعت کی اجازت، سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے آزاد. ہائے 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 ہائے. یہاں اس وقت بھی آپ کو انگریز نے کبھی، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی انگریز نے آپ کو عبادت کرنے سے نہیں روکا ہوگا. اس نے کہا بھائی میری طرف سے 1000 رکعتیں پڑھو، آئی ڈونٹ کیئر، بس ہمارے خلاف جہاد نہیں کرنا. اسی لیے انہوں نے قادیانیت کا فتنہ وہ کیا تھا، وہ اس کو پروان چڑھایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا جھوٹا مسیح فلانا جو بھی کہہ لے، وہ کہہ رہے کہ بھائی اس دور میں جہاد از حرام. یہ اس کا سب سے بڑا وہ تھا انگریز کی اور پورے عالم طاغوت کی جو موت ہے نا، وہ مسلمان کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جہاد سے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور جیسے میں نے وہ ابلیس کی مجلس شورا والے شعر میں وہ ایک بتایا تھا نا آپ کو کہ ابلیس کیا کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھے تو اس امت مرحوم سے ہے، کہ جس میں اب بھی ہیں شرار آرزو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کہ ان میں ابھی بھی چنگاری باقی ہے، ان کی راکھ پڑی ہوئی ہے، جل کے مر چکے ہیں، لیکن اس راکھ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر آپ اس کو پورے دو گے نا، اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری نکل آئے گی اور ہمارے سارے یہ جو ابلیسیت کا نظام ہے اس کو لپیٹ کے اور بھسم کر دے گی. تو ہمارے حافظ صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ اگر ان کو کوئی یہ باتیں کہے تو وہ غیرداری کے سرٹیفکیٹ، یعنی ہم کو اب اپنے ہی ملک میں ہمیں جو ہے نا یہ ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ ویدر وی آر پرو پاکستانی اور اگینسٹ پاکستان، اینٹی پاکستانی. سبحان اللہ. یہ دن بھی دیکھنے تھے بھائی. وہ اپنی ہینڈ پہ چیری پکنگ کر کے جو ہے نا وہ 1-2 آیتیں قرآن میں سے تصویر کا ایک رخ دکھا کے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ ایگزیکٹلی یہی طریقہ TTP کا تھا کہ ان لوگوں نے دین کو ہتھیار بنایا تھا. کیسے کہ ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں کلیشنکوف، بولتے تھے یا تو اس کے رستے پہ چلو گے ورنہ اس کلیشنکوف کے آگے کھڑا کر دوں گا تم لوگوں کو میں. وہاں پہ ممبر پہ یہ بولتے تھے. اور وہ جتنے بھی علماء تھے ان میں سے اکثریت یہودیوں کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھارن کیا ہوا تھا. دے ور کٹر یہودی، اتنے دھن کے پکے ہیں وہ اپنی پختہ زناری میں، وہ اپنی زناری میں اور اپنے جو کفر میں وہ اتنے پختہ ہیں کہ قرآن ان کو ایسا یاد ہے کہ ایسے خوش الحانی سے وہ بیان کرتے تھے کہ بڑے بڑے قرآ ان کے سامنے جو ہے پانی بھرتے نظر آئیں. لیکن اینڈ میں رزلٹ کیا نکلا کہ وہ تو سالہ یہودی تھا. ہی واز آن اے مشن، ہی کمپلیٹڈ ہز مشن اینڈ دیر ہی گوز. تو یہ وہی چیز ہے کہ چیری پکنگ کرنا، اپنے مطلب کا آدھا مطلب نکال لو. یہ پرانی امتیں بھی یہی کر چکی ہیں. یہود و نصارہ قرآن میں پورا بھرا پڑا ہوا ہے یہ کہ وہ اپنی مطلب کی آیت کو جو ان کے لیے آسان ہوتی تھی اس کو رکھ لیتے تھے، جو اللہ مشکل ہوتی تھی کہ بھائی شراب نوشی مت کرو وہ ہٹا دیتے تھے. تو حافظ صاحب ہمیں سامنے کھڑے ہو کہ یار ہمیں قرآن پڑھا رہے ہو، ہم کو کافر ہیں یار، ہاں آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ نے صرف رٹا ہوا ہے طوطے کی طرح، ہمیں الحمدللہ اس سے زیادہ میننگ پتہ ہے اس کی. ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی میری حیثیت نہیں ہے، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے الحمدللہ اتنا علم آ گیا ہے کہ 2-4 جوابات تو میں بھی دے سکتا ہوں. آپ ایک طرف کہتے ہو کہ جو خوارج جو فلانا ڈمکانا، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے؟ سورہ کہف کس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے؟ کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے فرعون وقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، جس طرح آپ ایک فرعون بنے ہوئے ہیں اس وقت. یہ ہر دور میں یہ چلا آ رہا ہے، نیکی و بدی کی لڑائی. یو آر دا کرنٹ فیرو، آپ فرعون بنے ہوئے ہو. عبد الفتاح السیسی فرعون بنا ہوا ہے. یہ فرعونہ ان کے سامنے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم اس کی عبادت اس کی پوجا نہیں کریں گے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اور یہ لوگ چلے گئے کہیں پہاڑیوں میں چھپنے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ
ہمارے بس میں تو اور کچھ نہیں, ہم نے ہجرت کر لی ہے, وہاں سے نکلا, اب ہمارا خیال رکھیں. اور وہ غار میں گھس گیا, اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی, اور ساری کہانی آپ جانتے ہیں. تو وہ کیا ہے پھر, وہ کیوں بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے, امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں یزید کے خلاف کھڑے ہوئے؟ ہماری تو ہسٹری یہی ہے, مصلحت در دین ما جنگ و شکو, مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو. وہ مولانا روم جب جواب دیتا ہے, اقبال کی اپنی شاعری ہے لیکن مولانا روم بن کے وہ فارسی میں جواب دیتا ہے کہ بھائی میری نبی کے مذہب میں, میرے نبی کے دین میں مصلحت ہی جنگ ہے, مصلحت اور کوئی ہے ہی نہیں. جو باطل نظر آئے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے آپ نے. اور یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ غاروں میں اور کوہ میں جا کے بیٹھ کے اور اپنی رہبانیت کرو. وی آر امت حضور, کیا نام ہے اس کا, ایک ایسے نبی کی امتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نبی الملحمہ. ان کا ایک ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ وہ نبی جو جنگوں والا ہے. آپ سے ایسے کی پوری حیات طیبہ پڑھ کے دیکھ لیجیے, 27 غزوات میں انہوں نے ڈائریکٹلی شرکت کی ہے, اور کوئی 40-50 اور غزوات ہے جس میں انہوں نے لشکر روانہ کیے ہیں. اور ایک لشکر بھی جو ہے آپ سے وسلم کی دنیا فرمانے کے بعد روانہ کیا گیا تھا, لشکر اسامہ, کہ اسامہ ایک غلام کا بیٹا فلاں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ حکم دیا تھا کہ بھائی یہ اسامہ کا لشکر آپ نے روانہ کرنا ہے, ابو بکر صدیق نے وہ مین آن کر کے دکھایا کہ ایک غلام کو, دیکھو یہ ہے اسلام. وہ کہتے ہیں نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے شرع پیغمبر آشکارا کہیں. ایک غلام کو اسلام جو ہے کہاں پہنچا رہا ہے, بڑے بڑے کبائر صحابہ, بدری صحابہ, عشر مبشرہ کے سامنے ایک غلام بچے کو 16-17 سال کے, اس کو جو ہے نا وہ لشکر روانہ ہے, اس میں سربراہی میں کیا جا رہا ہے. اور کسی نے حضرت ابوبکر سے غالباً اس کے بارے میں چو چرا بھی کی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی حضور کا حکم ہو اور میں اسے روگردانی کروں, اوور مائی ڈیڈ باڈی, جو حضور نے فرمایا ہے ویسے ہی ہوگا. پرہیپس اٹس ٹائم ٹو گو ناؤ, اینڈ کافی طویل ہو گئی ویڈیو میں, جوش خلافت میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. اینڈ آئی کین اسپیک لائک دس فار آورس, بیکاز جو آگ ہمارے اندر بھری ہوئی ہے نا, وہ بس اللہ ہی خیر کرے. یہ لوگ سمجھتے ہیں, اور یہ تو قطعاً بھائی یہ لوگ جس منصوبے کے تحت آئے نا, نہ ان کا مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ہے, نہ پاکستان کو آزاد اور خود مختار بنانے کا ہے, نہ اس کے اندر ترقی اور وہ لانے کی ہے. یہ صرف اپنے کیسز معاف کرانے اور اپنے مغربی آقاؤں کے پاؤں میں سجدہ لگا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. دوسروں کو یہودی لوبی کر کے, یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ سجا دکھا کے کھبا مارنا, دوسروں کو یہ کر کے خود وہی سارے کام کر رہے ہیں. آپ عنقریب دیکھیں گے, اللہ نہ کرے کیسا ہو. اچھا ابھی یہ جو فوج بھیجنے کا غصہ پاکستان کا وہ ہو رہا ہے, یہ ہر دور میں ہوا, یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ہوا تھا. یہ وہاں پہ کیا کریں گے, یہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے, یہ حماس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بتاؤ یار, یعنی یہود و نصارہ تمہارے سر کے اوپر بیٹھ کے اپنے ہی مسلمان مجاہدین سے تم کو لڑوانے, یہ دنیا کی طاقتور فوج. یعنی تم نے طاقت اس لیے حاصل کی ہے, پہلے تم نے PLO کے جو بندے تھے, جو مجاہدین تھے 1980 کے تحت, جس کو بلیک سپٹمبر کہا جاتا ہے, آج وہ بلیک سپٹمبر کے نام سے یاد ہے, اس میں آپ نے ان کو شہید کیا. ناؤ یو آر گوئنگ آفٹر دی حماس. بس انہی کلمات کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ دیکھو کہتے ہیں نیو ایئر فلانا, یہ دیکھو نیو ایئر کا دن بھی گزر گیا. سو واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں انشاءاللہ, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آگے کی کچھ کام ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سب میں خیر برکت ڈالے, اللہ ہم سب کو جو ہے نا نیا سال مبارک کرے, ہم کامیابیوں والا اور خوشیوں والا اور برکتوں والا, اور اللہ ہمیں اس ٹولے سے بخیر و عافیت نجات دلائے. اور جو بھی بے گناہ اور سیاسی قیدی اور جو بھی ظلم و جبر ہوئے بیچارے بند ہیں اس وقت, اللہ ان سب جو اسیران ہیں ان کو باعزت بری فرمایا, انکلوڈنگ عافیہ صدیقی ہماری بہن, ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا سارا کچھ. اور یہ دیکھیں ایک اور چیز, جماعت اسلامی, مشتاق احمد خان صاحب, جماعت اسلامی سے بندہ پوچھے نا کہ وہ کیوں آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلا گیا. یار میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب سے یہ خبیث ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں, اس کے بعد کتنی ساری وائلیشنز جو کہ عمران خان کے دور میں نہیں تھی, ڈرون حملے, اور کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ بگرام ایئر بیس ہم لے کر دیں گے, کبھی یہ کبھی وہ, یہ کیا ہے سب. پھر ان کے سامنے اپنے ریئر ارتھ منرلز ان کے سامنے ٹرے میں پیش کرنا, اس کتے کے سامنے جو مسلمانوں کی بوٹیاں نچوڑ کے اور بمبوڑ رہا ہے, وہ ٹرمپ کے سامنے, اس جیسے بے غیرت انسان کے سامنے.
جس کا ریکارڈ ہے. ابھی ایپسٹین فائلز آپ دیکھ لیں نا کہ وہ ہی واز انوالوڈ ان انلیگل ریلیشنشپ ود مائنرس, ود ینگ گرلس. یعنی اتنی شرمناک, اور وہ امریکہ کا وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. یہ ہے ان کا معیار وہاں پہ. اور ہمارے ہاں بھی کچھ تبدیل نہیں ہے. ہمارے ہاں جو یہ فرعون کی ممی جو بیٹھی ہوئی ہے زرداری, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کلین آدمی ہے؟ یہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. زرداری بڑا کہتا ہے نا کہ میں نے بھی جیل کاٹی, میرا یہ کاٹا ہے, تم نے جیل کاٹی ہے سالے, تم نے جو جیل کاٹی ہے نا وہ تو رنڈی خانے اور زنانہ, کیا میں اس کو بولوں, بس کوئی ایسی مشہور اداکارہ نہیں تھی جو اس کو لبھانے کے لیے وہاں پہ جاتی نہیں تھی ہر روز. اخباروں میں یہ چیز آ چکی ہے مسٹر 10%. اب اس سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا, تقریر اس سے ہوتی نہیں ہے, لیکن ریٹائرمنٹ نہیں لینی. جہاں جابز دینے کی بات آتی ہے تو بھائی 35 سال سے آپ کی عمر اگر اوپر ہو جائے, یو آر ناٹ ایلیجیبل, یو کین ناٹ اپلائی فار جاب. تو بندہ کیا کرے بتائے مجھے؟ خودکشی کر لے. اور یہ سالہ 80 90 سال, چودھری شجاعت کو آپ دیکھ لیں, گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی ہے, اس کو واش روم لے کے جانے کے لیے بھی میرے خیال سے اٹھا کے گود میں لے کے جاتے ہوں گے, لیکن ابھی بھی وہی آنیاں جانیاں, وہی وہ جو ہے نا وہ پاور کوریڈورس کے اندر انجوائے کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. ان کے حریص ہیں, کتنا حرص ہے, ہاؤ مچ مور ڈو یو وانٹ. یہ لوگ اگر اس قوم کے ہمدرد ہوتے نا تو آتے ساتھ ہی وہ تمام رفاہی کام یہ لوگ نہ بند کرتے جو عمران خان نے شروع کروائے تھے. وہ اس لیے انہوں نے بند کروائے کیونکہ وہ عمران خان نے شروع کروائے تھے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ وہ پیسہ جو غریبوں پہ خرچ ہوا تھا وہ ان کی جیبوں میں آئے. یہ اچھا IMF سے پیسے لے لیتے ہیں یہ لوگ, اور ٹیکس کس کو بھرنا پڑتا ہے؟ مجھے اور آپ کو, جو غربا ہیں, جو بیچارے بلو دی پاورٹی لائن رہ رہے ہیں, یا مڈل کلاس واٹ ایور. اور جن کے پاس ساری مراحتیں ہیں, سارے کے سارے ان کے پاس جو ہے نا دنیا جہاں کی مراحتیں موجود ہیں, ان کو کوئی وہ نہیں ہے, ان کو استثناء تا حیات استثناء. ان کے لیے بجلی مفت, تعلیم مفت, علاج مفت, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مفت, ٹریولنگ. اب دیکھو نا, ایک ڈپٹی کمشنر, ایک اسسٹنٹ, کیا اوقات ہے اس کی 17-18 گریڈ کے آدمی کی, لیکن آپ اس کی فرعونیت چیک کریں بھائی. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی لاہور کے اندر کہ وہ ایک ڈپٹی کمشنر تھا یا کوئی تھا, وہ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ جاگنگ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی موبائلیں بھی گھوم رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے لیے رستہ صاف کر رہی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں. یہ منظر بھی دیکھا ہے ہم نے. بس یار, اللہ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے, اللہ ہمیں ایک سال حکمراں عطا فرمائے. مسجد میں پہنچ گیا ہوں, اینڈ اٹس ٹائم ٹو سے اللہ حافظ ٹو یو. تو جو بھی آپ نے وہ کرنا ہے کامنٹ میں نیچے آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سی یو دین, انشاءاللہ. اللہ حافظ.